العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا إلى آخر الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی تک گزشتہ راتوں میں قوموں پر تباہی کے عنوان کے تعلق سے جو چیزیں آئی ہیں وہ بطور خاص ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ ان کے مطالبے پر اللہ کی جانب سے معجزات اور نشانیاں بھی پیش کی گئی۔ آج کی اس درس میں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا ماننے کے دعوے دار افراد کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس عذاب کا سلسلہ نازل۔ بنی اسرائیل جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہا جاتا ہے، بحر قلزم کے پار کرنے کے بعد فلسطین کی راہ میں ایک بستی سے گزرے۔ وہاں کچھ لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلا مطالبہ ہوا بنی اسرائیل، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے پاس پوجا کرنے کے لیے معبود ان کا اپنا خود ہے، ہمارے لیے بھی کوئی معبود ہونا چاہیے۔ جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ جہالت کا کام ہے، جہالت کی بات مت کرو، سیدھا راستہ۔ تفصیل آگے بڑھو۔ مطلب جو قوم برسہ برس تک اس بت پرستی کی دنیا میں مگن تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں غلامی کی زنجیر سے آزاد کرایا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کہتے وہی کا کیا جاتا، مگر لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے لیے اسی انداز کا معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے پاس معبود ہے۔ اور آگے بڑھی، شہر فلسطین میں داخلہ کی باری ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں ہم داخل نہیں ہوں گے، تو اللہ نے بطور عذاب کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کے بات کے انکار کرنے کے نتیجے میں فلسطین کو بنی اسرائیل کے لیے 40 سال تک حرام کر دیا کہ تم وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور ساتھ میں کہا یتیہون فی الارض، یہ اسی میدان میں، میدان تین میں تم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو گے، حیران و پریشان۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا تھا۔ اس کے بعد چونکہ نبی ساتھ ہیں، حضرت ہارون بھی ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ بھی ساتھ ہیں، وجہ اس کی بتائی جاتی کہ اگر نبیوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا یہ لوگ تباہ و برباد پورے طور سے ہو جائے، اصلاح کے لیے ان کو وہاں رکھا گیا۔ اس بیچ میں قوم کے لوگوں نے مطالبہ کیا، کئی مطالبات ہیں۔ موسیٰ میدان تین میں تو پریشان ہے، سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں، پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو دانہ نہیں، حیرانی اور پریشانی کی جا رہی۔
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، الہی پانی چاہیے، کہا پتھر پہ لاٹھی مارو، مارا گیا، 12 چشمے جاری۔ کھانے کا مسئلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا۔ مکان کا مسئلہ ہوا تو اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بدلی کا سایہ کر دیا۔ یہ سارے آشائش کے سامانات تھے۔ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر اللہ کی بندگی میں لگ جاتے، لیکن اس ناہنجار قوم نے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، دوسرے خود اپنی تباہی و بربادی کا راستہ تھا۔ کیا کہا؟ من اور سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانا کھاتے کھاتے اکتا گئے، منہ میں تو سوال ہی نہیں ملتا، مزہ ہی نہیں، کتنا کھائیں گے کتنا؟ آسمان سے شبنم کے قطرات زمین پہ گرتے، وہ دھنیا کے دانہ کے برابر ایک میٹھی سی چیز بن جاتی تھی۔ یہ تھا من۔ پہاڑ کی اوٹ سے ہزاروں کی تعداد میں بٹیر کی قسم کا پرندہ آتا، لوگ لیتے، پکڑتے، بھونتے اور آرام سے کھا لیتے، کوئی کمانے زمانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج بھی کہتے ہیں اگر کسی کو بلا مشقت مل جائے اس کو من و سلوہ مل جائے۔ کیا کہا؟ ایک کھانے پر اکتفا نہیں کرے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ۔ جاؤ کھیتی باڑی کرو، زمین کو کھیت کو جوتو اور کوڑو، وہاں سے تمہیں غلت میں فراہم ہو جائے گا، من بقلیہا وقصائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، ساگ سبزی، ترکاری، لہسن، پیاز، ککری، اس قسم کی چٹخارے اور مسالے دار چیزیں تم کو کھیت کھلیان ملیں گے، شہر میں نہیں۔ لیکن سنو، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب، ذلت، مسکینی اس کی تقدیر بنا دی گئی اور یہ اللہ کے غضب کی شکار بنا دی۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا تھا۔ اسی پر بس نہیں، اسی میدان عتیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں سے نمٹے تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے طور پہاڑ میں کچھ پیغام دینے کے لیے، اس شریعت کو سمجھانے کے لیے، کچھ احکام اور مسائل بتانے کے لیے، میں 30 دن کے لیے جاتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ان کی نگرانی کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، دینی اعتبار سے ان کا بھرپور خیال کرنا۔ چلے 30 دن کے بعد اللہ نے کہا 10 دن اور رہنا پڑے، چلنا پورا ہو گیا۔ اس بیچ میں ہوا کیا؟ اسی بنی اسرائیل کا ایک فرد جسے قرآن نے سامری کا نام دیا، اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے رشتہ ناتا جوڑا، ان کے زیورات سونے چاندی کو لیا، اسے پگھلایا اور اس کے بعد گوشالہ گائے کے بچہ ایک بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد تفسیر روایت کی روشنی میں جب فرعون کو غرقاب کیا جا رہا تھا اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بحر قلزم کو پار کرایا جا رہا تھا، اس وقت میں جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا تھا، ان کے ساتھ ان کا گھوڑا بھی تھا، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ اس میں کچھ تاثیر ہوگی، اور واقعی تاثیر تھی۔ اسی مٹی کو اس گوشالہ کے اندر، بچڑے کے اندر ڈال دیا تو اسے بھا بھا کی آواز ہونے لگی۔ اور اس کے بعد کہا بنی اسرائیل سے موسیٰ تو گئے کام سے، کہا 30 دن میں آ جائیں گے، کہاں عطا پتہ ہے تمہارا معبود کون ہے؟ یہی معبود، اسی کی پوجا کرو۔ لوگوں نے پوجا کرنا شروع۔ یہ در حقیقت عذاب کو دعوت دینا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، واپس آئے، ہارون کو سمجھایا، انہیں لعن طعن بھی کیا، برا بھلا بھی کیا، اپنے سما خلقتمونی، آپ نے میری جانشین اچھی نہیں کی ہے، میں نے آپ کو ان کے حوالے کیا تھا، ان کو آپ کے حوالے کیا تھا، ان کی نگرانی کرنا آپ کا کام تھا، کیوں نہیں آپ نے ان کو سمجھایا؟ بہت اچھے انداز میں بھی سمجھایا، غصہ کے انداز میں بھی سمجھایا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے کہا سنو، تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم
فاقتلوا انفسکم، تم نے اپنے اوپر گائے کے بچہ کے پوجا کرنے کے نتیجے میں ظلم کیا ہے، اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ مطلب جنہوں نے گوشالہ پرستی کی ہے ان کا اتنا بڑا جرم ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، گویا وہ دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا تقریباً تمام شریعتوں میں قتل کر دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھا۔ ان لوگوں سے کہا گیا جنہوں نے گائے کے بچے کی پوجا نہیں کیا تھا کہ تمہارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں، کئی ہزار لوگوں نے گوشالہ پرستی کرنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ جنہوں نے پوجا نہیں کیا ہے، جنہوں نے گائے کے بچے کی عبادت نہیں کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے رشتہ دار کو، قریبی افراد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ ان کی توبہ ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ اتخذتم، تم نے گائے کے بچے کو معبود بنا لیا، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اب تمہاری توبہ کی سنوائی اسی وقت ہوگی جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک عذاب کی شکل یہ بھی تھی۔ اسی دوران اسی میدان تیب میں 40 سال کے لیے میدان تیب میں ان کو محصور کر دیا گیا اور فلسطین میں داخلہ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی میدان تیب ایک اور مسئلہ کھڑا، لوگوں نے کہا موسیٰ آپ کہتے ہیں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، کیسے مانے گا ہم اللہ سے بات کرتے ہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے طور پہاڑ پہ، دیکھیں آپ کی گفتگو کیسی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی کو 70 آدمی کو لیا کہ چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات و نیاز کی باتیں ہوئی، کہا سنو، ان کو سننے کے لیے طاقت ہی نہیں تھی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ سنو، لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ آپ کی بات کا اس وقت تک اعتبار نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں لیں گے، کون سی آواز کہاں سے آتی کیا پتا ہے۔ اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا، کیا عذاب نازل کیا؟ فاخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون، بنی اسرائیل کو یاد دلایا، بنی اسرائیل تمہارے سامنے اللہ کی جانب سے بجلی گری اور تمہارے 70 افراد میں ڈھیر ہو گئے۔ ثم بعثنا علیہم، پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پھر تم کو ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان 70 نمائندہ کو لے کے ہم یہاں آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنوائیں گے، یہاں سے واپس اگر نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ جو ان کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہوئے موسیٰ نے سب کو کٹوا دیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا تم نے آنکھ سے اللہ کو دیکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ مجبور کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھیں گے نہیں۔ سزا کے طور پر اللہ نے تمہارے اوپر یہ عذاب نازل کی کہ وہی تباہ کر دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ملی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں ذلت و خواری حاصل ہوتی ہے۔ آج بے شمار نعمتیں مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے، قدر نہیں کی ہے، نتیجے کے طور پر ذلت و خواری تقدیر بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 12 بات آ چکی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کو قرآن مقدس نے 12 اس لیے دہرایا ہے کہ مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق لے، جیسے حالات ان کو پیش آئے تھے آپ کے ساتھ بھی حالات ویسے پیش آ سکتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں گے 40 سال کے لیے بنی اسرائیل پر فلسطین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، پھر 40 سال کے بعد جو لوگ وہاں تھے سب ختم ہو گئے، نئی نسل پیدا ہوئی، کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو فلسطین میں داخل ہونے کا موقع عطا کر دیا۔ اب دیکھیں گے ہندوستان کی تاریخ اسی کی طرح جو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں آپ، آزادی کے 40 سال تک حالات ہندوستان میں اتنے بگڑے نہیں تھے جتنا 40 سال کے بعد ہوئے۔ وجہ کسی قوم کی بگڑی بنانے کے لیے، تقدیر کو سنوارنے کے لیے 40 سال ایک اہم مدت رکھتی ہے، معنی رکھتی۔ بنی اسرائیل کی تقدیر سنوار دی گئی، مسلمان بھی اگر اپنی تقدیر کو بنانے کی کوشش کرتے تو آزادی کے 40 سال کے اندر اپنے حالات سدھار سکتے تھے، لیکن حالات جب بگاڑے ہیں تو
وہ صورتحال کیا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، عقل مندار اشارہ کا بھی اب شکایت کرتے رہیے مہنگائی کی، بحران کیفیت کی، تباہی و بربادی کی، اور اس کے بعد بے شمار چیزوں کی سنوائی کچھ نہیں ہوگی۔ اس طرح بنی اسرائیل میدان تین میں ٹامک پہیا مار رہے تھے اور حیران و پریشان اور سرگردہ تھے، اسی انداز کی حالت اگر ہمارے ہیں تو ہمیں بھی پریشانی اور حیرانی سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآنی واقعات کو پڑھیں اور اس تناظر میں اپنے حالات کا جائزہ لیں، خرابی ہو تو فوراً دور کریں اور نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پر کاربند رہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق